السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو الٹا ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے بھی شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی بندے کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، امام بخاری نے نقل کیا، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب پورا ملے گا۔ اگر ہماری نیت دکھلانا ہے، ریا و نمود ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو، اگر نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی ہی خوشنما نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے اس شخص سے فیصلہ لیا جائے گا جو شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا کہ تجھے لوگ بہادر کہے، اور دنیا میں تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو علم دین سیکھا سکھایا، قرآن کا قاری تھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں تیرے راہ میں علم دین سیکھا سکھایا اور تیرے لیے قرآن بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے علم دین سیکھا کہ تجھے لوگ عالم کہے، اور قرآن اس مقصد سے پڑھا کہ تجھے لوگ قاری کہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، خوشحالی سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں تیرے راہ میں جہاں جہاں خرچ کرنا مقصود وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے مال و دولت خرچ کیا کہ تجھے لوگ سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اخلاص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔